الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے بھائی دوستو بزرگوں، جیسا کہ جب سورہ کہف کی تفسیر شروع ہوئی تھی تو اس سورت کے شان نزول میں آپ حضرات کو بتایا تھا کہ جب یہ کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے 3 سوالات کیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین تھا کہ میرا اللہ ضرور مجھے ان سوالوں کے جوابات دیں گے. تو زندگی کا جو معمول تھا اس معمول سے ہٹ کر ایک مرتبہ بھول سے انشاءاللہ کہنا رہ گیا اور یہ کہہ دیا کہ کل میں تم کو تمہارے سوالوں کے جوابات دے دوں گا. پوری زندگی کا معمول پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا، لیکن ایک مرتبہ معمول کے خلاف بھول ہو گئی اور چھٹ گیا انشاءاللہ کہنا. تو جس کی وجہ سے آپ کو بتایا تھا کہ 15 دن تک وحی نہیں آئی. پھر جب 15 دن کے بعد وحی آئی اور کفار مکہ جو مکہ کے مشرکین تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا اور کیا الفاظ استعمال کیے کہ دیکھا ان کے رب نے تو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیا ہے، 15 دن ہو گئے ہیں جواب نہیں آ رہا ہے، 3 سوال کیے ہیں اور وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ایسے سوال ہے کہ اس کے جواب ان کے پاس نہیں ہیں اور ان واقعات کو بڑے عجیب سمجھ رہے تھے، اصحاب کہف کے واقعہ کو اور ذوالقرنین کے واقعوں کو اور روح کے بارے میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا. تو ایک تو ان کی تسلی کے الفاظ اللہ رب العزت نے اس کے لیے مستقل سورت نازل فرمائی، وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. آپ کے پیارے زلفوں کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چھا جاوے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ، اس پوری صورت تسلی کے طور پر نازل فرمائی کہ ان کے اس جملوں کی وجہ سے پیارا آقا میرے محبوب کو تکلیف پہنچی ہے. اللہ رب العزت نے پوری صورت نازل فرما کر تسلی دی اور پھر بطور تنبیہ کے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ نبی جی آپ جب بھی کسی سے کوئی وعدہ کیجئے تو آپ ضرور اس کے بعد انشاءاللہ کہہ دیا کیجئے. میں نے اس کی پہلے بھی بتایا تھا کہ کئی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے بھلائی ہے
خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موقع پر جب میں نے کہا تھا کہ 4 رکعت عشاء کی نماز پڑھا رہے، بھول سے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا تھا صحابہ سے کہ میں بھولا نہیں ہوں، مجھے بھلا دیا گیا ہے، چونکہ مجھے معلوم تھا کہ جب تک میں حیات ہوں تب تک نماز میں ہی پڑھاؤں گا، اگر نماز میں غلطی نہیں ہوگی تو پھر قضا نماز کے مسائل تمہارے سامنے کیسے آئیں گے؟ تو مجھ سے بھول نہیں ہوئی، مجھے بھلا دیا گیا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام زندگی کا جو معمول تھا، ہر وعدہ کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہنا، اس مرتبہ بھلا دے کر ہمارے سامنے کتنی قیمتی ہدایت اللہ نے پیش فرمائی۔ اگر یہ بھول نہ ہوتی انشاءاللہ کہنے کی تو اتنی قیمتی ہدایت ہمیں کیسے ملتی؟ یہ اس امت کے لیے بھی ایک بہترین تحفہ ہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ جب بھی تم کسی سے کوئی وعدہ کرو تو وعدہ کرنے کے اوپر اپنی ذات پر بھروسہ نہ کرو۔ بعض لوگ آدمی ہوتا ہے نا کہ بھئی سب کچھ ہے میرے پاس، تو پیسہ ہے، اسباب ہے، پھر کیا ٹینشن، اپنا تو کام ہو ہی جائے گا۔ کتابوں میں ایک لطیفہ لکھا ہے، لطیفہ لیکن ہماری عبرت کے لیے۔ ایک چچا میاں سے کہا کہ بھئی کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں منڈی میں بکرا خریدنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کہ انشاءاللہ کہہ دو، کہ انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، جیب میں پیسہ ہے، جہاں جا رہا ہوں منڈی میں بکرے ہی بکرے ہیں۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، اور راستے میں یہ ہوا کہ جیب کٹ گئی۔ اور پھر کچھ دنوں بعد ملاقات ہوئی کہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ انشاءاللہ میں بکرا لینے گیا تھا اور انشاءاللہ پھر میری جیب کٹ گئی اور انشاءاللہ مجھے بکرا نہیں ملا۔ کہ اب انشاءاللہ کہنے سے کیا؟ جب انشاءاللہ کہنا تھا اس وقت انشاءاللہ تو نہیں کہا، اب انشاءاللہ ہر بات میں انشاءاللہ انشاءاللہ کہہ رہا ہے۔ نکتہ ہے لیکن لطیفہ ہے، عبرت ہے ہمارے لیے کہ اس چچا میاں نے اپنی جیب پر بھروسہ کیا، اپنے اسباب پر بھروسہ کیا، لیکن اللہ نے نہیں چاہا تو ان کا کام پورا نہیں ہوا۔ مسلسل یہ سوچنا چاہیے ہم سب کو، کہیں جب بھی آدمی بیٹھے مسلسل یہ سوچے میں وہی کر سکوں گا جو میرا اللہ چاہے گا، جو میرا اللہ نہیں چاہے گا میں کبھی نہیں کر سکتا۔ حدیث قدسی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، حدیث قدسی، حدیث میں سب سے اونچی کوالٹی کی حدیث جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، جس میں الفاظ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں لیکن مضمون معانی اس میں اللہ کے ہوتے ہیں۔ یا عبادی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید، میرے بندے تو کچھ پلاننگ بناتا ہے، تو بہت سارے منصوبے بناتا ہے، اور میں بھی ایک پلاننگ کرتا ہوں، منصوبہ کرتا ہوں، ہوتا ہوئے جو میں چاہتا ہوں۔ آدمی کو مسلسل اس حدیث پر سوچنا چاہیے، اپنی جیب پر، اپنے اسباب پر، اپنی عقل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مضمون بار بار سوچنے کے لیے ہیں، صرف ایک مرتبہ کے لیے آیت نازل ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے کہ آدمی کبھی بھی اپنی ذات پر بھروسہ نہ کرے۔ ہاں، میرا اللہ جو چاہے گا وہی ہوئے گا، آدمی اسباب اختیار کرے اور پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دے، اللہ تو اس کو آسان کر دے، اللہ تو اس میں کامیابی اور خیر ڈال دے، پھر انشاءاللہ اللہ اس کے لیے اسباب بنائے گا، اللہ آدمی کے کام کو آسان کرے گا۔ بہرحال یہ مضمون ہمیں سمجھایا گیا ہے، الا یشاء اللہ، مگر جب بھی کسی کام کا وعدہ کرو تو وعدہ کرنے سے پہلے اس وعدے کو اللہ کی مشیت پر چھوڑ دو، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ کا یہ کام کر دوں۔ اس لیے کہ اگر آدمی کے پاس سارے اسباب ہے، یا تو کیا ہوگا، 2 چیزیں ہوگی، اگر آدمی اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کرے گا تو 2 چیزیں ہوگی۔ آدمی کی مثال کے طور پر آدمی کی تجوری میں پیسہ ہے، آدمی نے کسی سے وعدہ کر لیا کہ میں کل آپ کو اتنے روپے دے دوں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہا، اس کو پورا اعتماد ہے تجوری میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، اب 2 چیزیں ہوگی، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کیا، اپنی ذات پر اعتماد ہے اسباب پر، یا تو اس کی تجوری میں سے چوری ہو جائے گی، ہو سکتا ہے چوری، یا ہے کہ کل دینے کا وعدہ کیا تھا اور کل آنے سے پہلے رات میں مر گیا ہو، یہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے، لیکن اگر انشاءاللہ کہا تو وہ اللہ کے یہاں ماخوذ پکڑا نہیں جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی چاہت پر چھوڑ دیا تھا، اللہ کی چاہت یہی تھی کہ کام نہیں ہونا تھا، نہیں ہوا، اگر کام نہیں ہوگا تو آدمی مایوس نہیں ہوگا، بھئی میرے بس میں جو تھا میں نے کر لیا اور میں نے اس کو اللہ کی چاہت پر چھوڑا تھا، نہیں ہوا، اور ہوتا ہوئے جو اللہ چاہتے ہیں نہیں ہوا، اس میں میرے لیے کوئی خیر ہوگی، آدمی پھر مایوس نہیں ہوگا۔ یہ مایوسی سے بچنے کے لیے بہت مجرب نسخہ ہے۔ آدمی جب ہم آج انشاءاللہ کہتے ہیں لیکن کیسا ہے، زبان پر آ گیا ہے، بس اس کا مضمون ہم نہیں سوچتے ہیں،
یعنی ہر چیز میں رواج ہے، رواج انشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. لیکن یہ الفاظ میں کیا تاثیر ہے کبھی ہم نے سوچا ہے؟ سبحان اللہ میں کیا تاثیر ہے، ماشاء اللہ میں کیا تاثیر ہے، انشاءاللہ میں کیا تاثیر ہے، کیا مضمون ہے، ایک ایک لفظ میں اللہ نے کیا کیا موتی چھپا کر رکھے. اس لیے کبھی سوچنا چاہیے کہ میں انشاءاللہ میں کیا اللہ نے مجھے ہدایت دی. ہاں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. اپنے نبی سے پیارا آقا صلی اللہ کہہ رہے ہیں، پیارا آقا آپ کسی چیز کے بارے میں کبھی مت کہیے گا کہ میں اس چیز کو آئندہ کر دوں گا، إِلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اگر اللہ نے چاہا تو. آگے فرما رہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. اللہ کو معلوم تھا کہ بندے بھولیں گے، بھول ہوگی، نیت کی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ سے کبھی بھی کسی وعدہ کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہوں گا، لیکن بندوں سے بھول ہوگی. اللہ کو معلوم تھا، اللہ کہے گا اگر بھول گئے اس وقت، جب یاد آ جاؤ اس وقت کہہ لینا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. گھبرانا نہیں کہ کیا کروں، جس وقت میں نے وعدہ کیا تھا اس وقت تو نہیں کہا، جس وقت یاد آ جائے اس وقت کہہ لو، اللہ پھر بھی تمہارے کام کو آسان کر دے گا. جیسے کھانے بیٹھے دعا بھول گئے، دعا سکھائے نا، کھانے کے بیچ میں یاد آئے بسم اللہ اولہ و آخرہ، کھانے سے پہلے بھی اللہ کے نام سے اور کھانے کے آخر میں بھی اللہ کے نام سے، تاکہ شیطان کو موقع نہ مل جائے. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. اور اپنے دل سے بھی کہہ دو، اگر انشاءاللہ کہنا بھول گئے ہیں تو اپنے دل سے بھی تسلی کے لیے کہہ دو کہ میرا رب اس سے بھی زیادہ تر بات ہدایت کی میرے دل میں ڈالے گا. اپنے دل کو بھی تسلی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ بعد میں انشاءاللہ کہا ہے تو انشاءاللہ اللہ اس سے بھی اچھا ہی کرے گا. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ رب العزت کہہ رہے کہ آپ نے ان کافروں کے سامنے جب یہ کہا کہ میں تمہیں ان سوالوں کے جوابات دوں گا، آپ نے نہیں کہا تھا. جب آپ کو یاد آیا اب آپ کہہ لیجئے، اور آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ تم مجھ سے ان سوالوں کے جوابات مانگنے آیا ہو اور میری نبوت کی پریکشا لینے کے لیے آئے ہو، اور تم جس واقعے کو لے کر آئے ہو اس سے بھی زیادہ تر عجیب واقعہ اللہ میری رہنمائی کرے گا. کہ قرآن، جس قرآن کو میں تمہارے سامنے وحی کے ذریعے سے پیش کر رہا ہوں، کیا یہ انوکھی چیز نہیں؟ جس واقعے کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو اس سے زیادہ تو قرآن، ایک قرآن کی آیت اللہ کہہ رہے تم ایک آیت نہیں، ایک چھوٹی سی آیت ثم نظر، جس میں 6 لفظ آپ پیش کر کے دکھا دو، پوری دنیا کو اللہ نے چیلنج کر دیا قیامت تک کے لیے. ساری دنیا کے انسان اور جنات اور بڑے بڑے ماہرین جمع ہو جاوے، قرآن کا جیسا بلاغت و فصاحت جیسی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتے. وَقُلْ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي. کہہ دو ان لوگوں سے کہ میرا رب تو مجھے اس سے بھی زیادہ قریب تر بات کی ہدایت کرے گا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. آگے اللہ دوسرا مضمون شروع کر رہے ہیں، چونکہ جب یہ واقعہ بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کہ اس طریقے سے یہ نوجوان غار میں گئے تھے اور سو گئے تھے، تو اس زمانے میں، جس زمانے میں پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو بیان فرما رہے ہیں، یا تو جس زمانے میں وہ اصحاب کہف تھے ان کے زمانے میں یہ اختلاف ہو گیا کہ لوگ کتنے سال سوئے تھے. قرآن اس کو بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگ اپنی غار کے اندر 300 سال اور مزید 9 سال سوئے تھے. دیکھیے قرآن کا انداز آپ سنیے، یہ نہیں کہا قرآن نے ایک ساتھ 309 سال سوئے تھے، 300 سال اور مزید 9 سال سوئے تھے. مفسرین نے یہاں 2 باتیں لکھی ہیں. ایک تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے تفسیر کے ماہر ہیں، جن کی تفسیر رازی 30 جلدوں میں کتابیں ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھو 2 طرح کے کیلنڈر چلتے ہیں ہر زمانے میں. ایک تو انگریزی کیلنڈر جس کو کہتے ہیں شمسی کیلنڈر، اور ایک ہے اسلامی کیلنڈر جس کو بولتے ہیں قمری کیلنڈر. 2 طرح کے کیلنڈروں کا رواج ہے. انگریزی کیلنڈر کے اندر جو سال ہوتا ہے وہ 365 یا کبھی 364 کا سال ہوتا ہے، اور قمری جو سال ہوتا ہے جس کو اسلامی کیلنڈر میں ہوتا ہے اس کا جو پورا سال ہوتا ہے وہ 354 دن کا ہوتا ہے، یعنی 11 دن کا فرق ہوتا ہے دونوں سال کے اندر. آپ دیکھیں گے تو یہ فرق اس کے لیے کہ انگریزی جو مہینے ہیں یا تو 30 یا 31 کا ہوگا، صرف فروری کے اس میں 29 یا 28 چلتا رہتا ہے، اور ادھر اسلامی جو مہینے ہیں اس میں 28 29 28 کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، اور 31 کا بھی کوئی سوال نہیں ہے. 29 ہوں گے یا 30 کا چاند ہوگا. اللہ معاف فرمائے، ہم لوگ صرف اس کو رمضان میں یاد رکھتے ہیں کہ 29 کا چاند ہے کہ 30 کا چاند ہے. باقی اگر کسی کو مجمع میں پوچھا جائے تو نہیں اٹھا، لوگوں کو معلوم نہیں ہوگی تاریخ کون سی اسلامی اور اسلامی مہینہ کون سا ہے. حالانکہ مسئلہ لکھا ہے کہ پوری بستی میں سے ایک آدمی کو بھی اگر اسلامی تاریخ معلوم نہیں ہوگی تو سب گنہگار ہوں گے.
فرض کفایہ ہے. جیسے جنازے کی نماز کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، ساری بستی کے لوگ گنہگار ہوں گے. کچھ لوگوں نے پڑھ لی تو سب کے ذمہ سے فریضہ ہوا ہے. اس طریقے سے پوری بستی میں سے ایک آدمی کو معلوم نہیں اسلامی تاریخ اور اسلامی مہینہ، تو پوری بستی گنہگار ہوگی. چونکہ ہمارا تو سارے جو بھی تہوار ہے، سارے جو پروگرام ہے چاند پر ہی ہے. حج، رمضان سب کس پر ہے؟ چاند کے اوپر ہے. اب ہمارے سامنے چاند کی تاریخ نہیں ہوگی تو ہم حج کیسے کریں گے، رمضان کیسے رکھیں گے، عید کیسے کریں گے؟ بہرحال تو انگریزی جو مہینہ ہے اس میں 30 یا 31 ہے، اور یہ جو قمری جو مہینہ ہے اس میں 28، 29 یا 30 ہے. اس حساب سے دونوں سالوں میں ایک سال کے اندر 11 دن کا فرق ہوتا ہے. تو اس حساب سے آپ اندازہ لگاؤ کہ ہر 100 سال میں 3 سال کا فرق ہوگا دونوں کے بیچ میں. آپ اندازہ لگانا تو پھر 300 سال میں کتنے سال کا فرق ہوا؟ 9 سال کا. تو اللہ دونوں کو بیان کر رہے ہیں کہ انگریزی سال کے حساب سے 300 سال اور اسلامی سال کے حساب سے 309 سال. یہ تو ایک تفسیر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. دوسری تفسیر یہ اللہ کا یہ جو مضمون جس انداز سے بیان کیا کہ بھئی 300 سال تو غار میں سوئے، جب اللہ نے انہیں سلایا ایک ساتھ 300 سال سوئے. پھر جب وہ تملیخہ جو خزانچی تھا جب باہر گیا کھانا لینے کے لیے، پھر اس لوگوں کے سامنے ان کا جو راز فاش ہو گیا، باہر آ گیا، تو اس کے بعد 9 سال اور زندہ رہے. 9 سال اور زندہ رہے. اس کو قرآن نے الگ سے بیان کیا ہے. یہ لوگ غار کے اندر 300 سال سونے کی حالت میں رہے اور اس کے بعد مزید 9 سال زندہ رہنے کی حالت میں غار میں رہے. بہرحال وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، یہ لوگ اپنی غار کے اندر 300 سال اور مزید 9 سال رہے. آگے اللہ فرما رہے قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا. دیکھیے اللہ کہہ رہے کہ یہ کتنے رہے ہیں اس کی مدت اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں. بار بار اللہ اس کی طرف ہماری نگاہ اور ہماری توجہ ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ تم کو ایسی بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کتنے سال رہے، نہ کتنے تھے، نہ ان کا کتا کیا تھا، نہ کچھ بھی نہیں. اللہ ہمارا مزاج مانگ، جتنی قرآن نے بات کہی اتنی پر تم اکتفا کر لو. زیادہ آگے کی فضول بحثوں میں مت پڑھو، ورنہ جو مقصود ہے واقعہ بیان کرنے سے تمہارے ہاتھ سے چھوڑ جائے گا. کیا مقصود ہے؟ کہ ایمان اور اعمال صالحہ جس کی زندگی میں ہوگا اللہ ہر زمانے کو اللہ انہیں کامیاب کرے گا. اس واقعے کے بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ جو قرآن کی اس سورت کی شروع میں وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ کہ ایمان اور اعمال صالحہ کو تم خوشخبری سنا دو أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، ان کے لیے اللہ نے بہترین اجر بنا کر تیار کر رکھا ہے. کہ ان اصحاب کہف کا واقعہ تم بار بار دہراؤ کہ جس طریقے سے اللہ نے انہیں کامیاب کیا اپنی دین کی حفاظت کے لیے، جن کی زندگیوں میں ایمان اور اعمال صالحہ اللہ انہیں بھی کامیاب کرے. اور بار بار اس واقعے کو دہرا کر اپنی دل میں اس مضمون کو تازہ کرو کہ ہماری دلوں میں اللہ کی قدرت کا یقین اور اللہ کی سنت کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے. اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوگا کہ ایک اللہ کی قدرت ہے، ایک اللہ کی سنت ہے. اللہ کی قدرت کیا ہے؟ کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے بغیر کسی اسباب کے. اللہ کمزوروں کو فتح دے سکتا ہے. اللہ طاقتور حکومتوں کو ہرا کر ان ایمان والوں کے ہاتھ میں اللہ حکومت دے سکتا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اللہ کی سسٹم کو اور اللہ کی سنت کو سمجھنا بھی ضروری ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے میرا تم سے مطالبہ یہ ہے کہ تم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت اور بقا کے لیے تم جو جتنا چاہے تم کر سکتے ہو اتنا تم کرو. اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے پہلے تم کرو، جتنی تم کوشش کر سکتے ہو دین کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، اعمال صالحہ کی حفاظت کے لیے تم اتنا کرو. اور کرتے کرتے تمہاری کیفیت یہ بن جاوے کہ ہم تم تھک گئے، کہ اب ہمارا کام نہیں کہ پوری دنیا میں ایمان اور اعمال صالحہ زندہ ہو جاوے، ہم نے خوب محنت کر لی. آدمی مایوسی کی کیفیت پیدا ہو جاوے، جیسے حتی اذا استیأس الرسل کہ رسولوں نے اتنی محنت کی کہ محنت کے نتیجے میں کوئی آدمی ایمان نہیں لا رہا ہے. اور اللہ کا جو وعدہ تھا کہ اللہ ان بے ایمانوں کو غرق کرے گا، سزا دے گا، جب یہ وعدہ اللہ کا پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، جب یہ مایوسی کی کیفیت ہو جاوے تمہاری، اس وقت پھر اللہ کی سنت یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ پھر وہ کرے گا جو اللہ کر سکتا ہے. پہلے ہم سے مطالبہ ہے کہ تم جتنا کر سکتے ہو اتنا کر لو اور اپنا آپ کو تھکا دو، پھر اللہ وہ کرے گا جو اللہ کر سکتا ہے. بار بار یہ مضمون سوچنے کی بھی دعوت دی جا رہی ہے اصحاب کہف کا واقعہ سنا کر کہ تم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہو اس زمانے میں جو مغربی تہذیب کا جو قبضہ ہے، جس کی وجہ سے فتنہ دجال کے اثرات شروع ہو گئے،
کہ ہمارے معاشرے سے، ماحول سے، ہمارے جو ہے دنیا سے، ایک طریقے سے جو غیبیات کا جو یقین ہے، اللہ نے جن چیزوں پر ایمان لانے کو کہا ہے، اس غیبیات کے یقین کو دلوں سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بالکل اسباب کے اوپر زور دیا جا رہا ہے، سب کچھ اسباب کے اوپر ہے، روحانیت کی حس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ جس ماحول میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، یہ فتنے دجال کا ماحول شروع ہو چکا ہے۔ دجال کے آنے سے پہلے پوری دنیا کی سسٹم اور پوری دنیا کا ماحول ایسا کریٹ کیا جائے گا کہ لوگوں کے دلوں سے اللہ کی ذات کا یقین، غیبی چیزوں کا یقین دلوں سے نکالا جائے گا، اسباب کا یقین دلوں میں بٹھایا جائے گا، اخلاقی قدریں کم ہو جائے گی، روحانیت اور روحانی حس ختم ہو جائے گی، آدمی اپنی نفسانیت کا، اپنی خواہشات کا غلام بن جائے گا۔ ایسا جب ماحول بنے تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ اس وقت اصحاب کہف کے واقعے کو یاد کرو کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے کیسا اپنا آپ کو آئسولیٹ کر دیا ماحول سے، اور کیسے انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کری۔ اس لیے اللہ آگے دو اہم ہدایت ہمیں دے رہا ہے کہ جس زمانے میں ایسا ماحول بن جاوے تم کیا کرو گے؟ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ یہ نبی جی، جو وحی کتاب کی شکل میں آپ کے پاس بھیجی جا رہی ہے، جو کتاب آپ کی طرف اتاری جا رہی ہے، اس کتاب کو آپ پڑھتے رہیے، تلاوت کرتے رہیے۔ دیکھیے پہلی رہبری ہے، اس کو اگر ہم آج کے ماحول میں سمجھنا چاہیں تو اللہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جس زمانے میں ایسا ماحول بن جاوے، تم قرآنی اور اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی کوشش کرنا، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑنا، علم الہی کو حاصل کرنا، علم دین سیکھنا۔ دنیا کے دوسرے نالج کو سیکھو گے، سیکھنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر، انجینئر، جس لائن تمہیں پسند ہے اس لائن میں تم جانا، جس لائن کی ضرورت ہے اس لائن میں تمہیں جانا چاہیے، لیکن سب سے پہلے قرآنی تعلیم کو سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اس لائن میں جانے سے پہلے قرآن سیکھو، قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں داخل کرو، علم الہی حاصل کرو۔ اللہ جس چیزوں کا ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، جو اللہ نے احکام ہم پر فرض کیے، اس لائن کا دین سیکھو۔ صرف یہ کہہ لینے سے کہ بھئی ہم تو قرآن کی تلاوت کر لیتے ہمارے لیے کافی ہے، کام نہیں چلے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، ایک آیت پر ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، لیکن صرف اسی کو مخصوص سمجھ لینا کہ بس روزانہ دو صفحے یا 5 صفحے ہم پڑھ لیتے ہیں اور اس سے ہم قرآن کا حل مقصد ہم پورا کر لیتے ہیں، یہ آدمی دھوکے میں ہے۔ صرف قرآن کی تلاوت نہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ آگے ایک قدم اور، قرآن کے معانی کو سمجھنا، قرآن میں غور و فکر کرنا، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ صرف ایسا نہیں کہ بھئی مدرسے میں پورے بستی میں سے 5-6 بچے چلے گئے اور پھر ہمارے لیے اس کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ ہمیں جانے مدرسے میں نہیں جا سکتے تو کچھ نہیں، لیکن علماء کرام کی رہبری میں رہ کر قرآن کو سیکھنا چاہیے۔ گجرات جس لینگویج میں تم سمجھ سکتے ہو اس لینگویج میں علماء کرام کی رہبری میں سمجھو، ورنہ تم فتنے دجال سے محفوظ نہیں رہ سکو گے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن ہم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے۔ علم وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اے نبی جی اب کہہ دیجئے جو وحی قرآن کی شکل میں ہو آپ پر نازل کرے، اس کی تلاوت کر کے اس کے مضمون کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ لا مبدل لکلماتی، وہ قرآن اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ جس کے کلمات کو کوئی نہیں بدل سکتا ہے، جس کے کلمات کو کوئی نہیں بدل سکتا ہے۔ جو بدلنا چاہے گا اللہ اس کو بدل دیں گے، لیکن اللہ قرآن میں کبھی ہمیشہ نہیں ہونے دیں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے، لیکن ہم خوش نصیب ہے کہ اللہ اس کا ہمارا استعمال کر لے حفاظت کے لیے۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ سینے، وہ دل کہ جن کے سینوں میں اللہ نے قرآن کریم کو محفوظ کر دیا ہے۔ تم لاکھ قرآن کو جلانا چاہو لیکن تم قرآن کو نہیں جلا سکتے، قرآن کو ختم نہیں کر سکتے۔ تم قرآن کو ختم کرو گے لیکن تم لوگوں کے سینوں میں قرآن دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں کو ایک غور کرنے کے مقام ہے، بڑا نازک مسئلہ ہے، بڑا سنگین ماحول ہے، کتنے عجیب حالات آئندہ پیش آنے والے ہیں اگر ہمارا رشتہ قرآن سے واقعی نہیں رہا، علم سے واقعی نہیں رہا، اور ہم یہ سوچیں گے ہمیں تو ضرورت نہیں قرآن کی، ہم تو بس کیا کریں گے، ہمارے پاس تو ہے نا موبائل، ہم تو وہاں سے کوئی ویب سائٹ سے علم حاصل کر لیں گے، گوگل مفتی صاحب سے پوچھ لیں گے اور فلاں سے پوچھ لیں گے۔
آج ماحول ہو رہا ہے، ضرورت نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے فلاں ویب سائٹ پہ کلک کیا، اسلامک ویب سائٹ دکھ رہی ہے نا، کلک کر کے مسئلہ حل کر لیا۔ 4 لاکھ ویب سائٹوں میں سے 2 لاکھ ویب سائٹ جو اسلام کے نام پر وہ یہودیوں کی ہیں، جو اسی لیے بنائی ہے کہ مسلمان اس کے ذریعے سے گمراہ ہو۔ اور ہم کیا سمجھ رہے کہ بھائی 2021 کا زمانہ ہے نا، ذرا کچھ ہٹ کر ہم کریں، کہ دین بھی سمجھنا ہے اور اپنی سمجھ سے سمجھنا ہے۔ یہ آدمی دین سے قریب نہیں ہوگا بلکہ اس سے تو گمراہ ہوگا۔ بہت سارے مسائل بھی آتے ہیں ہمارے سامنے، اس سے آدمی مسئلہ پوچھ کر اپنی رہنمائی لے رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، علم ایک نور ہے، نور جو سینے سے سینے میں منتقل ہوتا ہے۔ تم بغیر استاد کی رہبری میں سیکھو گے، الفاظ ملیں گے لیکن نور نہیں آئے گا، جس کی وجہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ علم جو ہے نا سینے سے سینے میں جاتا ہے، نور زیادہ منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ ہرگز آج کے جو نوجوان ہیں، جو کالجوں میں اور اسکولوں میں پڑھنے والے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، ان کے اندر زیادہ ماحول کریٹ ہو رہا ہے۔ اور باطل کی سب سے زیادہ محنت ان نوجوانوں پر ہے، ان کی سب سے زیادہ نگاہ ان کے اوپر ہے، چونکہ ان کے پاس دین کا اتنا نالج تو ہے نہیں۔ اب یہ لوگ اتنی عجیب شکل میں ان کے سامنے دین کو پیش کرتے ہیں، ہاں دین بھی اور آسانی بھی، کہ دین کا دین بھی ہو جاوے اور آسانی کی آسانی بھی ہو جاوے۔ اس انداز سے باطل ان کے اوپر محنت کر رہا ہے۔ کیا یونیورسٹیوں میں دین پڑھایا جا رہا ہے؟ نہیں پڑھایا جا رہا ہے۔ جب نہیں پڑھایا جا رہا ہے تو تم اس یونیورسٹیوں کے ماحول میں رہ کر تم کیا سیکھ رہے ہو؟ اگر تم نے اپنا رشتہ قرآن سے، علم سے نہیں رکھا تو پھر تم فتنہ دجال سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ کتنی عجیب رہنمائی ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اور تم پھر اگر اس طریقے سے نہیں کرو گے تو تم چھپ نہیں سکتے اللہ سے، تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، یہ سب سے پہلی رہنمائی ہے۔ آگے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ دوسری رہنمائی، خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، سنیے، لیکن کہا ہمیں جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ اے نبی جی، آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو بٹھائے رکھیے جو صبح و شام اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، جن کی دوسری خوبی یہ ہے کہ جن کا ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے، یریدون وجہ۔ یہ دوسری رہنمائی ہے کہ علم حاصل کرنے کے ساتھ اپنے آپ کو ایسے ماحول میں بٹھائیے جس ماحول میں ذکر اور اہل ذکر کی مجلس ہوا کرتی ہے، جس میں اللہ اللہ کی یادیں ہو رہی ہے، اللہ اللہ کی آوازیں بلند کی جا رہی ہے۔ ایسے مجمع کے پاس اور ایسے اللہ کے بندوں کے پاس، اللہ کے اولیاء کے پاس، بزرگوں کے پاس، نیک لوگوں کے پاس جا کر اپنے آپ کو بٹھائیے تاکہ ان کی اندر کی نورانیت ہمارے دلوں میں آوے، جن کے اندر اخلاص ہے، جو ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور جو ہر وقت جن کو دیکھنے سے اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جن کو دیکھنے سے اندر کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کے پاس جا کر اپنا آپ کو بٹھاؤ۔ کیسا ماحول میں؟ جس ماحول میں تم دیکھو کہ ایسا ماحول جس میں روحانیت کم ہو رہی ہے، ایسے ماحول میں ان اللہ والوں کی خانقاہوں میں ان کے پاس جا کر اپنا آپ کو بٹھانا۔ اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اس زمانے میں، جس زمانے میں پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ کے ماحول میں تھے، کچھ مکہ کے سردار جب بڑے بڑے مالدار تھے، کچھ نام بھی کتابوں میں لکھے ہیں، عیینہ بن حصن فزاری اور اقرا بن حابس جو بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن اس زمانے کے بڑے سردار، بڑے مالدار تھے۔ تو ایک مرتبہ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لیکن جب آئے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف میں غریب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کون؟ حضرت بلال حبشی، حضرت عمار بن یاسر، جو غریب صحابہ تھے، جن کے کپڑوں کے حال یہ تھے کہ بالکل پرانے کپڑے تھے اور بالکل خستہ حال، بکھرے ہوئے بال۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم جو پیغام اور جو دعوت لے کر آئے ہو توحید کی، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک شرط ہے ہماری کہ تمہارے پاس یہ جو غریب صحابہ بیٹھے ہوئے ان کو یہاں سے بھگا دو۔ ہمارے کو ان کے پاس ہمارے اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہے، لوگ ہم بڑے اونچے لوگ ہیں، اور ان کے دیکھو کپڑے کیسے ہیں، ان کے حال دیکھو، ان کے بال دیکھو، یہ ہمارے مزاج کے موافق نہیں، آپ ان کو یہاں سے بھگا دو، ہم آپ کی مجلس میں بیٹھیں گے اور آپ کی بات قبول کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کچھ بات یہ آئی، لیکن کس مقصد سے آئی؟ اس لیے کہ غریب صحابہ کی حقارت دل میں آئی۔ اللہ کے رسول نے یہ سوچا کہ چلو ان کو ابھی یہاں سے سائد میں بٹھا دوں، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے ہو اس وجہ سے کہ ان کو میں سائد میں بٹھا دوں تو ان کا ایمان کا فائدہ ہے،
تو ان کے ایمان لانے کی وجہ سے اللہ کے نبی کے دل میں بات آئی تھی، اللہ نے آیت نازل کر دی، اے نبی جی آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس بٹھاؤ جو صبح شام اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے، دیکھیے ان کو نہیں کہا صحابہ کو تم نبی سے چمٹ کر رہنا، نبی سے کہا جا رہا ہے کہ ایسے صحابہ کو مت چھوڑنا جو چاہے غریب ہے، لیکن ان کے اندر دو بڑی بڑی صفت ہے، ایک ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں اور ان کا ہر کام اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہے۔ آپ ان مالداروں، یہ جو مالدار جو غیر مسلمان ہیں، غیر ایمان والے، ان کی وجہ سے آپ ان کو چھوڑ مت دینا۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ تمہاری نگاہ ان کے مالوں پر نہیں جانی چاہیے، جن کا مقصد دنیا کی زینت ہے، جو چاہتے ہیں بس دنیا، جن کے اندر دنیا بھری ہوئی ہے، ان کی وجہ سے ان غریب صحابہ کو چھوڑ مت دینا۔ کتنی عجیب رہنمائی کر رہے۔ آگے کیا کہہ رہے کہ جو کفار مکہ تمہارے پاس آئے ان کے اندر چار بڑی بڑی خرابیاں ہیں۔ ایک تو یہ ہے ترید زینت الحیات الدنیا، کہ ان کا مقصد بس دنیا کی زینت، دنیا کی رنگیلی ہے۔ دوسرا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور ہم نے ان کے دل کو ہماری یاد سے غافل کر دیا۔ غافل لوگ ہیں، ایک تو ہے کہ آدمی خود غافل ہو گئے، یہ اللہ کا کہہ رہا ہے ہم نے ان کو غافل کر دیا ہے ہماری یاد سے۔ آپ سوچیے جس کو اللہ اپنے ذکر سے غافل کرتے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ اور اللہ یہ شروعات میں یہ نہیں کرتے کہ آدمی کو غافل کر دیا، ایک مدت تک آدمی غفلت میں جب زندگی گزارتا ہے تو پھر ایک سزان اللہ پھر اس کے دل کو اپنی یاد سے غافل کر دیتے ہیں۔ نقید لہو شیطانا فہو لہو قرین، ایک شیطان اس کا ساتھی بنا دیتا ہے جو ہر وقت اس کو بری بری باتوں کی لت پڑوا کر آدمی کو اللہ پھر اس کو اپنی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ کہ ان کا جو ہے نا مزاج یہ ہے کہ وہ ہماری یاد سے غافل ہیں، دنیا کے مقصد کے ساتھ ساتھ ان کا دل ہماری یاد سے غافل ہے، اس لیے آپ ان کی وجہ سے میرے غریب صحابہ کو چھوڑ مت دینا۔ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه، ان کی تیسری خطرناک بیماری یہ ہے کہ وہ اپنے خواہشات کے غلام ہیں، ہر وقت اپنی مرضی کے کام کرتے ہیں، اپنی من مانی، بس میرا دل میں جو آئے گا میں وہی کروں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں واتبع هواه، جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے۔ وکان امرہ فرطا، ان کی چوتھی خرابی کہ ان کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے، ان کے کسی کام میں اعتدال نہیں ہے، کسی کام میں ان کے اندر کوئی سسٹم اور کوئی مینجمنٹ نہیں ہے۔ وکان امرہ فرطا، چار خرابیاں بیان کی ہیں۔ اس سے ہمارے مفسرین نے عجیب بات لکھی ہے کہ آدمی جس کو اپنا دوست بناوے اور چار چیزیں دیکھے کہ میرے کسی دوست میں چار چیزیں تو نہیں ہیں، ورنہ اس کا برا اثر ہماری زندگیوں پر پڑے گا۔ ایسا دوست ہے جو ہر وقت دنیا ہی دنیا بکتا رہتا ہے، اور جو بالکل اللہ کی یاد سے غافل ہے، ہر وقت اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، اس کے معاملے میں کوئی ٹھکانہ نہیں، حد سے بڑا ہوا ہے۔ اگر تم نے ایسی کوئی دوستی کر لی تو پھر اس کے برے اثرات بھی تمہاری زندگیوں پر پڑیں گے اور تم کو بھی اللہ اپنی یاد سے غافل کر دے گا۔ حدیث میں ہے نا کہ آدمی کے دوستی کا اثر اس کی زندگی پر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، الخلیل مع من احب، کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے، جس سے دوستی کرتا ہے نا، اس کے دین پر ہوتا ہے۔ وہ بے نمازی ہے، تم چاہے نمازی ہو، لیکن دھیرے دھیرے اس کی بے نمازی کا اثر تمہاری زندگی پر پڑے گا۔ اس کا مقصد دنیا ہے، خواہشات ہے، اس کا اثر دھیرے دھیرے تمہارے اوپر پڑے گا۔ اس لیے ایسے کو دوست بناؤ جس کے اندر کیا خوبی ہو کہ جس کو ہر وقت اللہ بولنے کی عادت ہو، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہو، جو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہو۔ فَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، آگے اللہ فرما رہے اپنے نبی سے، نبی جی کہہ دو ان کفار مکہ سے کہ آپ اتنے سارے نبوت کے دلائل بیان کر رہے ہو، ان کے جو سوالات ہیں آپ ان سوالوں کے جوابات دے رہے ہو، پھر بھی مانتے نہیں ہیں، تو کہہ دو کہ قرآن کی شکل میں حق تمہارے پاس آ گیا ہے۔ اب اللہ کوئی زبردستی نہیں کرے گا کہ زبردستی تم کو دیندار بنا دے وے، زبردستی تم کو مسلمان بنا دے وے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اللہ نے دونوں لائن واضح کر دی ہے کہ دین پر چلنے پر کیا ہوگا اور بے دینی پر اللہ کیا دیں گے۔ اللہ نے دونوں چیزیں بیان کر دی ہے اور دونوں چیزیں کھول کر بیان کر دی ہے۔ فمن شاء فلیؤمن، جس کا جی چاہے ایمان لاوے، فمن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے کفر کرے۔ یہ اللہ ہدایت نہیں دے رہے، دھمکی دے رہے۔ یہ کلاس پتہ نہیں کہ اسٹوڈنٹ، استاد نے بہت محنت سے سبق پڑھایا، اب یاد نہیں کر کیا کرے، تمہاری مرضی، یاد کرنا تو کرو، نہ کرنا تو نہ کرو، لیکن کل پھر دیکھ لوں گا کیا کرتا ہوں میں۔ اللہ وہی انداز سے سمجھا رہے ہیں۔ فمن شاء فلیؤمن، سمجھ لو ایمان لے آؤ تمہاری جی میں ہو تو، ومن شاء فلیکفر، اور تمہارا جی چاہے تو کفر کر لو، لیکن آگے سن لو،
انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بہم سرادقها کہ جو نہیں مانے گا اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے گا ہم نے ان کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے کہ جس کی لپیٹیں بھی آگ کی ہوگی. خود تو آگ میں ہوگا لیکن چاروں طرف سے بھی آگ کی لپیٹ ہوگی, باہر نہیں نکل سکے گا. یہ دھمکی دی نا اللہ نے, نہیں مانو گے, ایمان نہیں لاؤ گے, پھر ایسی خطرناک آگ میں تمہیں ڈالا جائے گا. آگے اس کی ایک کیفیت اور بیان کر رہا ہے, وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ کہ جب اللہ ان ظالموں کو, بے ایمانوں کو جب اللہ آگ میں ڈالیں گے تو آگ میں پڑے 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 ایسی پیاس لگے گی کہ اللہ سے پانی مانگیں گے, پانی کی فریاد کریں گے, اللہ پانی چاہیے. 500 سال تک ان کی نہیں سنی جائے گی. جہنم کا جو داروغہ ہے مالک, اس کا نام قرآن میں بھی ہے, کہیں گے اے مالک پیاس لگی ہے, لیکن وہ مالک اللہ تک بات نہیں پہنچائے گا. 500 سال تک ان کی بات نہیں سنی جائے گی. 500 سال کے بعد جب ان کی فریاد سنی جائے گی, کیسی سنی جائے گی کہ جب وہ پانی مانگا ہے ایسا پانی دیا جائے گا کہ جو کالمہل, تیل کی تلچھٹ, جب ہم کسی چیز کو تیل میں تلتے ہیں, تلنے کی وجہ سے تیل بعد میں کیسا کالا پڑ جاتا ہے, ایسا تیل کی تلچھٹ کی طرح پانی کالا ہوگا. یہ تو ایک کیفیت بیان کری, اس کی ایک خوبی اس پانی کی. دوسری خوبی یشوی الوجوہ, جیسا وہ پانی قریب کریں گے اتنا گرم ہوگا, اتنا گرم ہوگا کہ پانی کو قریب کرتے ہی اس کا پورا چہرہ بھون جائے گا. ابھی پانی پیا نہیں ہے, صرف قریب کیا ہے, اتنا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا, اس پانی کی گرماہٹ کی وجہ سے اس کا پورا چہرہ بھون جائے گا, چہرے کی شکل بدل جائے گی. جب وہ پانی پی گا تو اس کی حالت کیا ہوگی. یہ سزا اللہ بیان کر رہے, ڈرا رہے, سمجھ جاؤ, مان جاؤ, ورنہ ایسے پانی سے تمہاری فریاد رسی کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا, جو تمہارے چہروں کو بھون ڈالے گا. بئس الشراب, کیا ہی برا یہ پانی ہوگا. وساعت مرتفقہ, اور جہنم کتنی خراب آرام کرنے کی جگہ ہے. آگے اللہ پھر جو اللہ کے اپنے ایمان والے بندے ہیں, آمنوا وعملوا الصالحات, جن کی زندگیوں میں ایمان ہے, اعمال صالح, اللہ ان کو پھر خوشخبری سنا رہے کہ تمہیں بھی ہم خوشخبری سنا دیتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ کیا سنا رہے, اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا, دنیا کے اندر بھی ہم تمہارے نیک کاموں کا اجر ضائع نہیں کریں گے. میں نے اس کے پہلے بھی کہا تھا, ایک نیکی جو اللہ اس دنیا میں کرے گا, اللہ اس کی نیکی کو برباد نہیں کرے گا. وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ, نیکی کو حقیر سمجھ کر چھوڑ مت دو. راستے میں جا رہا ہے, پتھر پڑا ہوا ہے, ارے کیا کرنا, تو کوئی دوسرا کوئی ہٹا دے گا. چھوٹی سی نیکی ہے لیکن اللہ اس پر کیا دیں گے ہم سوچ نہیں سکتے. چھوٹی سی نیکی ہے لیکن اس کو کر ڈالو, وہ نیکی اگ کر رہے گی. وہ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا, کہ ہم دنیا کے اندر تمہارے نیک کاموں کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے, لیکن آخرت میں کیا دیں گے معلوم, أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ, کہ جب تم آؤ گے میرے پاس آخرت کے اندر تو تمہیں ہمیشہ کے باغات دوں گا. کیسے باغات دوں گا, ہمیشہ کے باغات, کبھی تمہارے پاس سے پھر ختم نہیں ہوں گے. اور ایسے باغات دیے جائیں گے تجری من تحتہم الانہار, کہ جن کے نہروں سے, جن کے نیچے سے 4 نہریں بہتی ہوگی. باغ ہوں گے, اس کے نیچے سے پانی کی نہر, دودھ کی نہر, شراب کی نہر اور مد کی نہر بہے گی. ہر جنتی کو 4 نہر کا مالک بنایا جائے گا. اور کیسی نہر, آگے اس کی دوسری آیتوں میں تفصیل آئے گی کہ آدمی اشارے سے جہاں چاہے گا اس نہر کو لے جائے گا, کہ آج اس نہر کو وہاں بھیجنا ہے تو آدمی وہاں اشارے سے لے جائے گا. ایسی 4 نہریں کو ہر آدمی جنتی کو اللہ 4 نہروں کا مالک بنائیں گے. تو ایسے باغیچے میں اللہ تمہیں دیں گے جن باغیچوں کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوگی. پھر کیا ہوگا, یحلون فیہا من اساور من ذہب, اور تمہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. کنگن کہتے ہیں ہماری زبان میں پاٹلے کو, سونے کے پاٹلے تمہیں پہنائے جائیں گے. دنیا کے اندر تو اللہ نے مردوں کے لیے سونے کو حرام کر دیا ہے کہ مرد کے لیے سونا پہننا کسی بھی شکل میں جائز نہیں, حرام ہے. اور چاندی کے اندر بھی صرف اونلی فور انگوٹھی, رنگ, اس کے علاوہ چاندی کی نہ رنگ, چاندی کی نہ چین, نہ کوئی چیز آدمی کے لیے حرام ہے, نہیں پہن سکتا ہے. اور انگوٹھی بھی 4.25 گرام, 4.374 ملی گرام, مطلب 4.25 گرام آس پاس ہوئی, اتنی صرف ایک چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے. باقی اس کے علاوہ کوئی اجازت نہیں. لوگ 2 پہنتے ہیں, 3 پہنتے ہیں, چین پہنتے ہیں, کڑے پہنتے ہیں, کسی شکل میں اجازت نہیں ہے, حرام ہے مردوں کے لیے, لیکن اللہ جنت میں پہنائیں گے. یہاں لوگوں نے کچھ سوال بھی کیا ہے کہ یار یہ تو عورتوں کے لیے ہے, عورتیں اس کو
سونے کے پاٹلے پہنتی ہے تو کیوں پہنتی ہے؟ خوبصورت اپنا آپ کو دکھانے کے لیے، زینت کے لیے۔ تو مردوں کو تو ایسے بھی سونے کے پاٹلے اچھے نہ لگے تو پھر اللہ کیوں جنت میں پہنائیں گے؟ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو سمجھانے کے لیے سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی کچھ چیزیں کچھ علاقوں میں فیشن ہوتی ہے، لیکن وہ چیز دوسرے علاقوں میں فیشن نہیں ہوتی، عیب سمجھی جاتی ہے۔ ایسا یہ دنیا کی جگہ ہے، اس میں یہ چیز ہمارے لیے عیب ہے، لیکن جنت ایک اور جگہ ہے جہاں اللہ اس کو ہمارے لیے فیشن کے طور پر اللہ ہمیں پہنائیں گے، کہ اللہ ہمارا اکرام کریں گے، اللہ ہمارے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے جائیں گے، وہاں کی خوبصورتی کچھ اور ہی ہوگی، اس کو ہم جنت پر قیاس نہیں کر سکتے۔ وَيَلْبَسُونَ، اور پھر کیا کریں گے؟ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور اللہ تمہیں ہرے کلر کا، گرین کلر کا ریشم تمہیں پہنائیں گے۔ دو طرح کا ریشم ہوگا، ایک تو پتلا ہوگا من سندس و استبرق، اور ایک دبیس یعنی موٹا ریشم ہوگا۔ چونکہ آدمی کے ہر سیزن کے کپڑے آدمی کے الگ ہوتے ہیں، ٹھنڈی میں جاڑے کپڑے آدمی پہنتا ہے، گرمی میں پتلے پہنتا ہے کاٹن کے تاکہ گرمی نہ لگے، وہاں بھی اللہ جو ہے اس طریقے سے لباس پہنائے گا، لیکن ریشم کا لباس ہوگا۔ ہمارے استاد محترم سناتے تھے کہ آزادی سے پہلے ڈھاکہ یہ ہندوستان کا ایک حصہ تھا، اس ڈھاکہ میں ایک کمپنی تھی، اس کمپنی کے اندر ایک کمپنی نے ایسا ریشم بنایا کہ 100 میٹر کا ریشم وہ رینگ کے اندر کی بھاگ میں بھی وہ چھپا چاہے تو چھپا سکتا تھا۔ کتنا ملائم وہ ریشم ہوگا! جب دنیا کے ریشم کا یہ حال ہے تو جنت کا ریشم کتنا ملائم ہوگا! وہ ریشم اللہ مجھے اور آپ کو اور جنتی کو اللہ پہنائیں گے، پتلا ہوگا اور کبھی تو موٹا ہوگا۔ آگے اللہ فرما رہے اور چوتھی خوبی، متکئین فیہا علی الارائک، اور جنتی لوگ مسہریوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ ہمارے استاد مطلب اس کی عجیب تفسیر کرتے تھے، جیسے دنیا میں آپ نے دیکھا ہو، جیسے آج کل کے زمانے میں ڈبل بیڈ جو ہوتا ہے نا، سنگل بیڈ نہیں ڈبل بیڈ، تو پہلے زمانے میں جو شاہی تخت ہوتے تھے وہ اس طرح سے چوڑے ہوتے تھے، تو اللہ رب العزت بھی جنت کے اندر اس طرح سے چوڑے چوڑے مسہری اللہ ہمیں دے گا، یہ مسہریوں پر اللہ ہمیں بٹھائے گا۔ اور ہمارے استاد محترم سمجھانے کے لیے ایک مزاح نہیں کہتے تھے، جیسے آدمی جب دنیا کے اندر کبھی کبھی خوش ہوتا ہے اور کبھی کچھ یوں ایسا لگتا ہے کہ بھئی دنیا کے اندر جیسے کہ کچھ تفریح کرنی ہے تو کچھ پارٹی آدمی کرتے، کچھ دوست لوگ مل کر، اس میں آدمی پارٹی کے اندر ایسا انتظام کرتے کہ ایسا ہال بک کروائے جس میں آدمی سامنے بیٹھتے ہیں اور کھانے لگائے جاتے ہیں، کہ اللہ جنت میں جب جنتی کا جب جی چاہے گا کہ آج تو پارٹی کرنی ہے، اللہ پھر اس کے لیے انتظام کریں گے۔ پارٹی کے اندر اللہ ایسے مسہریاں لگائیں گے کہ جہاں اس مسہری پر اللہ اس جنتی کو بٹھائیں گے اور بازو میں اس کی حور کو بٹھائیں گے، اور سامنے اس کے دوست بیٹھے ہوں گے اور آمنے سامنے پھر باتیں کریں گے۔ کبھی کبھی دنیا کے تذکرے بھی کریں گے کہ ہم دنیا میں یہ کرتے تھے، دنیا میں وہ کرتے تھے، اللہ اس طریقے سے اکرام کریں گے۔ جنتی کا آج مزاج یہ کہ آج مجھے پارٹی کرنی ہے، آج میرا شوق ہے، اللہ اس طریقے سے مسہریوں کا انتظام کریں گے۔ متکئین فیہا علی الارائک، کہ ان مسہریوں پر جنتی لوگ بیٹھے ہوئے لذت محسوس کریں گے۔ نعم الثواب وحسنت مرتفقا، کتنا بہترین بدلہ ہے کہ جو ایمان اور اعمال صالحہ کو لے کر آئے گا، کتنا بہترین یہ بدلہ ہے، وحسنت مرتفقا، اور کتنی بہترین رہنے کی یہ جگہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگو، یہ بار بار یہ پورا واقعہ اصحاب کہف کا اللہ نے سنانے کے بعد دو اہم ہدایت ہمیں بیان فرمائی، اس کے بعد اللہ نے ظالمین کے لیے ان کی سزا بیان فرمائی اور اپنے ماننے والوں کے لیے اس کا نعمتوں کا ثواب بیان فرمایا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں کہاں جانا ہے، ہم کس لائن میں جا رہے ہیں، ظالمین کی لائن ہے کہ ایمان والوں کی لائن میں جا رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنے بارے میں ان دونوں چیزوں کو سن کر فیصلہ کر لے کہ مجھے اپنی لائف کیسی گزارنی چاہیے، کہ اپنی مرضی والی گزاروں گا تو میں سیدھا وہاں جاؤں گا جہنم میں جہاں ایسا پانی دیا جائے گا، اور اللہ کی مرضی والی گزاروں گا چاہے میرے مزاج کے خلاف ہوگی، اللہ پھر جنت میں میرا اس طریقے سے اللہ اکرام کرے گا۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔